اور جنت صرف وہ نہیں ہے کہ باغات میں چلے گئے، جنت دنیا سے شروع ہوتی ہے، جنت یہاں ہے، آپ کے قلب میں جنت ہے، جو اندر پرسکون ہے وہ جنت میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں یہ بتانے والے کہ وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ میں تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن قرآن نے جو بتایا، سیدی رسول اللہ نے جو بتایا، اس کی حکمت اور مفہوم یہ ہے کہ جس نے جنت میں جانا ہے وہ دنیا میں جنت میں ہوتا ہے، اس کا دل پرسکون ہوتا ہے، وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہوتا ہے، اس کو نہ آنے والی چیزوں کا خوف ہوتا ہے، نہ گزرے ہوئے کا دکھ ہوتا ہے، وہ اللہ سے رضی اللہ عنہ رضو عنہ ہوتا ہے، وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ یہ جنتی لوگ ہیں۔ یہ سب نشانیاں دنیا کی نشانیاں، آخرت کی تو نہیں ہے۔ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ دنیا کی نشانی ہے، یہ نشانی کہ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ سے خوش ہے، اپنے نصیب پر راضی ہے، اللہ سے شکوہ اور شکایت نہیں کرتا، ہر وقت شاکر ہے، ہر وقت درود شریف پڑھتا ہے، ہر وقت سیدی رسول اللہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ جنت ہے، دنیا میں یہ جنت ہے۔ اور اس کی نشانیوں کے طور پر اللہ تعالیٰ پھر آپ پر سکون نازل فرماتا ہے، آپ پہ ملائکہ نازل فرماتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے آپ درجے پہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں ظاہراً جو تکلیفیں بھی ہوں، چاہے شیب ابی طالب کی گھاٹیاں ہوں، چاہے طائف کے پتھر پڑ رہے ہوں، چاہے میدان جنگ کے سخت ترین رگڑے ہوں، چاہے خاندان شہید ہو جائے، چاہے گھر تباہ ہو جائے، اللہ کا بندہ ادھر سے راضی ہوتا ہے، نہ وہ شکوہ شکایت کرنے والا ہے، نہ ماتم کرنے والا ہے، نہ اللہ سے بغاوت کرتا ہے، ایک اتنا گریسفل ہوتا ہے، اتنا ڈگنیفائڈ ہوتا ہے، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اس کا ہر عمل اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، اس کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے ہیں کہ یار یہ مومن ہے تو پھر میں، یہ کردار ہے تو یہ مجھے چاہیے۔ کوئی اس کے لیے ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، بیسک اچھا انسانی کردار مومن لحاظ والا ہوتا ہے، اس کی عادتیں صاف ہوتی ہیں، وہ باوضو رہتا ہے، وہ شراب اور ڈرگز اور چرس اور سگریٹ اور گٹکا اور فلانے ان چیزوں میں نہیں پڑتا، وہ نہیں استعمال کرتا یہ کردار کو اعلیٰ بناؤ، ایسا بناؤ کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ یار، مطلب آج کل مسلمان والے ملک میں حال یہ ہو گیا کہ کوئی ٹیکسی والا اگر کسی کا بریف کیس واپس کر دے جیولری اور پیسوں کا، تو اخبار میں ہیڈ لائن لگ جاتی ہے، ایماندار ٹیکسی والا مل گیا ہے جس نے سامان واپس کر دیا۔ وہ کام تو مسلمانوں کا ہوتی، یہ تو ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے، اس پہ خبر لگانے کی کون سی بات ہے، لیکن اس لیے کہ خبر اب وہ کام ہوتا نہیں نا، اس کے بعد یہ جو مرضی حج کر لیں، ہم حج کرنے والوں میں دنیا میں شاید دوسرے تیسرے نمبر پر ہیں، شاید پہلے نمبر پہ ہیں، 1.5-2 لاکھ لوگ ہمارے حج کرتے ہیں، تبلیغ جماعت ہماری سب سے بڑی پوری دنیا میں، اور سب سے زیادہ بدکار جھوٹے منافق کمینے لوگ ہم ہیں بحیثیت قوم۔ کسی کی زبان کی پابند پاسداری نہیں ہے، آپ وعدہ کر کے مکرنا تو عام بات ہے۔ امریکہ جیسے کافر ملک کے اندر جب وہ کوئی گاڑی خریدتے ہیں یا زمین خریدتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں تو صرف آپس میں زبانی بات کر کے شیک ہینڈ کر لیں تو قانونی طور پر یہ بات قابل قبول ہوتی ہے، اور ہم مسلمانوں کے یہاں 50 کاغذات لانے کے باوجود بھی لوگ مکر اور فریب اور دھوکہ، اس لیے کہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ آپ کو کوئی لمبی چوڑی، صرف فرائض پورے کرو، صرف فرائض پورے کرو، اور رات کی تاریکی میں نوافل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، یہ عبادات ہیں جو کرنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، سال کی زکوٰۃ دینی ہے، لیکن باقی سارا سال پھر کیا کرنا ہے؟ باقی سارا سال کردار دکھانا ہے، سیدی رسول اللہ کی سنت والا کردار، ایک مجاہد والا کردار، رزم ہو یا بزم ہو، نرم دل ہو، پاک دل ہو، پاک باز، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل ہو پاک باز۔ یہ ایٹریبیوٹ کہاں سے آئیں گے؟ کون لائے گا؟ کس نے لانے؟ کون سا مومن ہے جس کے اقبال کا؟ کوئی باہر کی دنیا سے ایلین آپ لوگوں نے کرنا ہے نا۔ مومن جب مصافحہ کرتا ہے تو گرم جوشی کے ساتھ کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار بتاتی ہیں۔ وہ مصافحہ کرتا ہے تو گرم جوشی سے کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے تو آنکھوں میں دیکھتا ہے، وہ ایسے کر کے ہاتھ نہیں ملاتا، یہ متکبر کا ہاتھ، وہ ایسے کر کے 4 انگلیاں نہیں دیتا، یہ سب کچھ کردار بتاتا ہے انسان کا کس کے اندر کیا ہے، ایک ایک چیز انسان کی۔ سیدنا علی کے پاس لوگ آ کے بیٹھتے تھے، آپ فرماتے تھے تو بولو تاکہ مجھے پتہ چلے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ لوگوں کے کام کرنے کا انداز، ان کے بات کرنے کا انداز، ان کے چلنے کا انداز، ان کے بیٹھنے کا انداز یہ بتاتا ہے کہ یہ شائستہ ہے، یہ گنوار ہے، یہ بد کردار ہے، یہ
بیٹھنے کا انداز محفل میں، کون کس طرح بیٹھا ہوا آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، حلالی ہے کہ حرامی ہے. بزرگ بیٹھے ہوئے ہوں، انسان پیچھے ہو کے بیٹھے، پاؤں کے اوپر پاؤں رکھے، بزرگوں کی طرف پاؤں جوتا کیا ہوا ہے، آپ کو سب سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے پاس کوئی تہذیب نہیں، اس کو کوئی عقل نہیں ہے، اس کو کوئی شرم نہیں ہے. عورتیں بچیاں بیٹھی ہوئی، انسان نیچے لیٹ کے ٹانگیں کھول کے سامنے بیٹھ جائے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے بے شرم انسان ہے، کوئی شرم حیا لحاظ اس کے پاس نہیں ہے. آپ کو اور کچھ بھی نہیں چاہیے اس کے علاوہ انسان کی پرسنالٹی جاننے کے لیے، ایسے پتہ لگتی ہے. ان باتوں کو ہلکا نہیں سمجھو. سیدی نے فرمایا بہت سختی کی ہے ان معاملات پہ، صرف جھوٹ بولنے کی وجہ سے، صرف وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے، صرف گالیاں بکنے کی وجہ سے، صرف سخت مزاج ہونے کی وجہ سے، تندخو ہونے کی وجہ سے، فحش کلام ہونے کی وجہ سے، صرف اس لیے کہ تمہارے غصے کی وجہ سے لوگ خوف کھانے لگے تو اسے. ایسے لوگوں سے شدید نفرت ہے اللہ اس کے رسول. وہ لوگ جن کے وجود سے بدبو آئے، جو بغیر وضو کے رہا کریں، جو ناپاک رہتے ہیں، وضو کر کے رہا کرو ہمیشہ. 1 منٹ لگتا ہے، باتھ روم گئے ہوں، اپنے آپ کو استحارت کی، سب صاف ستھرا کیا، نکلتے ہوئے ہاتھ دھوتے، ہاتھ دھونے کے بجائے وضو کر لو، وضو کر کے نکلا. پھر وضو ٹوٹ جائے، اگر جوتے پہنے ہوئے تو آپ مسح کرنا کافی ہے. باوضو اگر آپ نے جراب جوتا پہنا ہے تو مسح کرتے رہو سارا دن اس کے اوپر تو وضو کرنا آسان ہے. ہاتھ تو دھوتے ہی ہو، ہاتھ دھو کے وضو بھی ہو سکتا ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے. ہر وقت باوضو رہو تو ایک کیفیت روحانی رہتی ہے، بہتر اور پاکیزہ کیفیت رہتی ہے. ہر وقت گندے رہنے کی ضرورت، ہر وقت گندے رہو گے انسان کے خیالات، انسان کے وجود پہ برکت، ملائکہ گندے وجود پہ نہیں آتے. چاہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے تمہیں نیک خیالات آئیں، اچھی روحانی طاقتیں تمہاری مدد کریں، تو اپنے وجود کو پاکیزہ بھی تو رکھو نا، ان کو ویلکم بھی تو کرو. ویلکم نہیں کرو گے تو کہاں سے آئیں گے؟ خوشبو لگا کے رکھو، صاف ستھرے رہو، خیالات صاف رکھو، لباس کو صاف رکھو. پورا حکم ہے قرآن میں فَثِيَابِكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو پاک رکھا کرو، ناپاک لباس نہیں پہنو. باوضو رہو، لباس پاک کرو، خوشبو لگاؤ، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر رکھو. ایک مرتبہ ایک آدمی، اس نے بال بالکل بکھرے ہوئے تھے اس طریقے سے، سیدی رسول اللہ نے دیکھا، فرمایا کیا اس کو کوئی چیز نہیں ملی کہ اپنے بالوں کو کنگھی کر لیتا؟ ایک آدمی ایسے جھک کے چل رہا تھا. سیدنا عمر نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ آج ہی دکھا رہا ہوں. رکھ کے ڈنڈے سے مارا اس کو، آج ہی دکھا، آج ہی دل میں رکھو، مسلمان کی طرح اکڑ کے چلو. ویسے اکڑ کے نہیں چلتا جیسے ہونڈے چلتے ہیں، لیکن اس کی چال کے اندر گریس ہوتا ہے، ایک جلال ہوتا ہے، جمال ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے. جب خوشی ہوتی ہے تو وہ پاگلوں کی طرح چیخیں نہیں مارتا. اس لیے مسلمان تالیاں نہیں بجاتے. تالیاں جو ہے بجانا ایک مسخرہ پن ہے. قرآن نے طنز کیا ان لوگوں پر، بہت برا سمجھا ہے کہ جو خانہ کعبہ کے گرد سے طواف کرتے ہیں اور ان کا عبادت فرمایا کہ اسے شور مچانا اور تالیاں بجانا. آج کل کا رواج بن گیا ہے تالی بجانا، اونچی آواز میں چیخنا چلانا، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو یا ماتم ہو. مسلمان میں گریس ہوتا ہے، اور اگر وہ چیختا بھی ہے، اونچی آواز سے بولتا بھی ہے، تو وہ صرف اللہ اکبر، وہ اس کی نعرہ تکبیر ہوتا ہے اس کا. مسلمان خوشی میں ہوتے ہیں، اللہ کوئی بہت خوشی ہوتی ہے تو تکبیر ہوتا ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. چیخے مارنے والا جانوروں کی طرح اچھل کود اور خرمستی، یہ مومن کا کیریکٹر نہیں ہے. لونڈے لپاڑوں کا شور شرابہ ہو سکتا ہے، کردار ہی ختم ہو گیا. رول ماڈل ہی کوئی کام نہیں ہے جس کو دیکھ کے بندہ کہے کہ یہ کردار ہم نے فالو کرا. ان معاملوں کو ذرا توجہ تو غور کرو. ان معاملات مومن گریسفل ہوتا ہے.